الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، یہ بات 2-4 سال بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے آپ کے علم میں لائی جا رہی تھی کہ اس سال حضرت شیخ الاسلام کا 100 سالہ عرس شریف منعقد ہوگا۔ آپ حضرات جو مختلف علاقوں سے تشریف لائے، ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے، اضلاع سے، کرناٹک، مہاراشٹرا، کیرلا، تامل ناڈو اور بہار، بنگال، یو پی اور مدھیہ پردیش اور بنگال سے آئے ہوئے ان تمام مہمانوں کا، اسی طرح ان تمام مہمانوں کا جو بیرون ملک، سعودی عرب اور دیگر علاقوں سے تشریف لائے، ان تمام مہمانوں کا، اور اس مبارک، اس مقدس جلسے میں شرکت فرمانے والے اسی شہر کے تمام بزرگوں کا، مہمانوں کا میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے پیشتر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ یہ صدی تقاریب کے منانے کا مقصد کوئی دھوم دھام اور اسی طرح کی کوئی چیز کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس صدی تقاریب کے ضمن میں حضرت شیخ الاسلام کا جو کام تھا اس کو آگے بڑھایا جائے، اور جو پیام تھا اس کو عام کیا جائے۔ یہی مقصد صدی تقاریب کے منانے کا ہے۔ اور حضرت شیخ الاسلام کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے والے سبھی جانتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام نے علم کی اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا۔ آپ کی زندگی کا پورا احاطہ کیا جائے تو یہ 2 ہی کام آپ کی زندگی میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو ان کے نام لیوا اور ان کے چاہنے والے اور ان کے کام کو آگے بڑھانے والوں کے لیے، خصوصاً جامعہ کے فارغین کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ جس علاقے میں رہتے ہیں، جس علاقے کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، اپنے اس علاقے کو علم سے اور دین سے منور کریں، وہاں دین کی اور علم کی روشنی پھیلائیں۔ حضرت شیخ الاسلام جہاں کہیں کسی بھی علاقے میں دورے کے لیے تشریف لے جاتے تو وہاں سب سے پہلے آپ مدرسے کے قیام کو ترجیح دیتے اور مدرسہ قائم فرماتے، تاکہ اس مدرسے کی روشنی سے وہاں کے علاقے والے اور وہاں کے تمام باشندے دین سے واقف ہو سکے، علم کی روشنی میں وہ ہدایت پا سکے، یہ مقصود ہوتا۔ تو اسی طرح یہ کوشش آج سے 20 سال پہلے جامعہ نظامیہ کے قیام پر 125 سالہ جو جشن منایا گیا، اس میں 10 نکاتی پروگرام بھی ترتیب دیا گیا۔ ان 10 نکاتی پروگرام میں ایک پروگرام دینی مدارس کو قائم کرنا اور اس کو وسیع سے وسیع تر کرنا، یہ بھی ایک 10 نکات میں شامل ہے۔ اس 10 نکات میں سے ہم نے اب تک 70% کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسی دوران
خازی پورے میں 1000 گز پر مشتمل ایک مکان خریدا گیا اور وہاں 1 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہوئے ایک 3 منزلہ عالی شان عمارت تعمیر کی گئی۔ اب وہاں لڑکیوں کی تعلیم کا اعلیٰ انتظام ہے۔ جس طرح جامعہ میں مولوی، عالم، فاضل، کامل اور دکتورا کی تعلیم ہے، اسی طرح کلیۃ البنات میں بھی مولوی، عالم، فاضل، کامل اور دکتورا کی تعلیم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج محبوب نگر، رائچور، پربھنی، اورنگ آباد، گلبرگہ شریف اور بیدر اور دیگر علاقوں میں جامعہ کی شاخوں میں لڑکیوں کی تعلیم کے یہ ادارے قائم ہو گئے اور اپنی وسعت کے ساتھ، گنجائش کے ساتھ وہ پورے طور پر خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ 15 سال کے عرصے میں ایک نمایاں تبدیلی ہوئی کہ تعلیم نسوان کی جانب زیادہ توجہ کی گئی اور اس کے ذریعے سے اس علاقے میں زنانے میں دین کو پھیلانے اور لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنے اور ان کے اندر مذہب حق اہل سنت کو عام کرنے کا کام جاری ہوا۔ آج اگر آپ محبوب نگر اور ان علاقوں میں جائیں جن کے میں نے نام لیے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہر قریے میں، ہر تعلقے میں وہاں کی فارغ طالبات جاتی ہیں، واعظ کرتی ہیں، لوگوں کو سمجھاتی ہیں اور دین کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کو بتلاتی ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، اور اس کام میں وسعت کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس 10 نکات میں دعویٰ والارشاد کا بھی ایک پروگرام ہے کہ مختلف زبانوں میں، تیلگو ہو، ہندی ہو، کنڑی ہو، مراٹھی ہو یا جو بھی زبان جہاں جس کی ضرورت ہے، ان زبانوں میں دینی کتابوں کے ترجمے کیے جائیں اور عقائد حقہ بتلائے جائیں اور دین حق کی تبلیغ ان کتابوں کے ذریعے کی جائے۔ یہ بھی ایک ہمارا مقصد ہے۔ اس مقصد کے تحت بعض کتابوں کی انگریزی زبان میں منتقلی ہو سکی اور کچھ کنڑی میں اور کچھ تیلگو میں ہو سکی، لیکن اس کام کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جامعہ نظامیہ کے انہی فیوز و برکات کا نتیجہ ہے کہ آج عرب دنیا کے مختلف اسکالرس یہاں رجوع ہو رہے ہیں اور وہ پی ایچ ڈی کے مقالے لکھ کر دکتورا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری جامعہ نظامیہ سے حاصل کر رہے ہیں، جس کا ایک ذخیرہ کتب خانے جامعہ نظامیہ میں موجود ہے، آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ 1 مہینہ پیشتر ہی کویت کے ایک عالم اور ایک اسکالر نے یہاں سے پی ایچ ڈی کی اور وہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے اس کی سند حاصل کی۔ تو اس طرح سے اس کے خدمات کو وسیع تر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں آپ کا، ہر محب جامعہ کا، ہر ہمدرد جامعہ کا اور ہر اہل سنت و جماعت کے فرد کا تعاون درکار ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کارواں اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ میں اسی امید کے ساتھ پھر ایک مرتبہ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ آمین۔